آئیے لے کر کے چلتی ہوں آپ کو انگلینڈ سے میرے ساتھ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. بنیادی طور پر آپ انجینئر ہیں, آف کورس لکھنے کا شوق رکھتے ہیں, بہت خوبصورت لکھتے ہیں, مختلف جگہوں پہ اپنے انالیسز پیش کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ایک بار پھر سے پروگرام کے ریفرنس سے. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاک اللہ بارک اللہ فیک. آئی ڈڈ ناٹ نو کہ آپ میرے ساتھ ہیں. حد تک عزت کے بل کے بارے میں بات ہوئی. میں بالکل اس بارے میں قائل ہوں کہ اگر غلط بیانی سے ڈیپ فیک ویڈیوز بنتی ہیں, اور جتنے لوگ ڈیپ فیک ویڈیوز بنا رہے ہیں اور جتنے لوگ ننگی ویڈیوز بنا رہے ہیں, ان کو بالکل جناب ابراہیم رئیسی نے ابھی 5 دن پہلے 7 لوگوں کو چوراہے میں کھڑے ہو کے پھانسی دی تھی. ان میں سے چاہے وہ اعلیٰ افسران ہیں, ادارے ہیں جو لوگوں کی ڈیپ فیک ویڈیوز بناتے ہیں, ان کو سزا ملنی چاہیے, ڈیفینیٹلی ملنی چاہیے, چاہے وہ کتنے سے بڑے ادارے کیوں نہیں ہیں. مگر عام خبر کے بیچ میں جیسے اب فیصل وابڈا صاحب نے اگر ایک بات کہہ دی کہ آپ کے جج نے کہا ہے کہ بھئی اب ہمیں ڈرانے کے لیے پراکسیز کو کھڑا کر دیا گیا, تو فیصل وابڈا بھائی آپ کی حیثیت کیا تھی؟ آپ پی ٹی آئی کے ساتھ آپ کام کرتے تھے, اس کے بعد آپ کو وہاں پہ اہمیت مل گئی, اس کے بعد آپ کو ایز اے باٹ استعمال کیا گیا کہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں سے نکال لیا گیا, آپ نے الٹا پلٹا بولنا شروع کر دیا, اور اس کے بعد فیصل وابڈا صاحب نے ان کو نوازنے کے لیے ہی از اے رچ مین, ہی ڈزنٹ نیڈ منی, ان کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا, ان کو الیکشن بھی جتا دیا گیا. محسن نقوی صاحب, ان کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا, ان کو وزیر داخلہ بھی بنا دیا گیا. وہ جو آپ کے ایک اور بھائی جان ہیں کاکڑ صاحب, آپ وزیر اعظم تھے, آپ نے ان کی مرضی کے کام کیے, آپ کو جناب ایم این اے بھی بنا دیا گیا, آپ کو سینیٹر بھی بنا دیا گیا, 6 سال کے لیے پکی تنخواہ لگ گئی, اس کے بعد نوکر چاکر سب کچھ ملے گا. تو مطلب ان لوگوں کے لیے کیا سزا ہے جو حقیقت میں غلط کام کرتے ہیں اور غلط موقف کو گھڑتے ہیں, ان کے لیے کیا سزا ہے؟ واٹ از دس حد تک عزت کا بل؟ اگر جج نے یہ کہہ دیا کہ اب ہمیں پراکسیز کو کھڑا کر دیا جو ہمیں ڈرائیں گی دھمکائیں گی, تو فیصل وابڈا نے, عمران خان نے تو ایک وہ جج زیبا تھی جس کے بارے میں کہہ دیا تھا ہم پوچھیں گے, تو عدالت کی بڑی بے عزتی ہو گئی تھی. آج فیصل وابڈا نے جب یہ بات کہی ہے, جب کہ ججز کی واقعی بے عزتی ہو رہی ہے, تو انہوں نے اگلی دھمکی ایک اور دے دیا ہے کہ میں حد تک عزت کا دعویٰ کروں گا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الانسان لکفور. صدق اللہ العلی العظیم. رب اشرح لي صدري يسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. آمین یا رب العالمین. لاکھوں کروڑوں حمد و ثنا رب تعالیٰ کی ذات گرامی پر, اور کروڑوں درود خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. اب آپ نے حد کے ضد کے قانون کی جو بات کی ہے, آپ نے پورا پڑھ کے سنایا ہے جو قانون وہاں پہ پاس ہوا ہے. ابھی اس سے تو پورا ابھی تو قانون تو نہیں بنا, لیکن میں اس پہ ریسرچ کر رہا تھا پچھلے کئی دنوں سے. میں لکھنے کا پروگرام تھا, تو مجھے پتہ چلا کہ یہ ایسا ہی قانون, ایسے جو قانون بنایا گیا, جو ڈرافٹ نے دیکھا, یہ دنیا کے 56 ممالک میں آلریڈی نافذ ہے. یہ باقاعدہ طور پر دنیا کے 56 ممالک میں. اور پچھلے ایک ہفتے سے برطانیہ کے اندر بھی یہ پٹیشن چل رہی ہے کہ سوشل میڈیا کو اور اس طرح کے لگام ڈالنے کے لیے کہ قوانین سخت ہونے چاہیے پارلیمنٹ کو. اور یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آئندہ جو ہمارے, کیونکہ آج ہی ہمارے جو وزیر اعظم ہے برطانیہ کے, انہوں نے ارلی الیکشن کا اعلان کر دیا جو 4 جولائی کو ہونے والا ہے, تو لوگوں کا پریشر بڑھتا جا رہا ہے کہ اس دفعہ انتخاب کے اندر یہ انتخابی سلوگن یہ بھی ہونا چاہیے کہ یہ سوشل میڈیا ہے جو کہ لوگوں کی پگڑیاں اچھال رہا ہے اور لوگوں کے درمیان بہت سی غلط فہمی پیدا کر رہا ہے, اس سے بڑا نقصان ہو رہا ہے. اس کے لیے خاطر خواہ مزید قوانین بنائے جائیں. اس لیے آپ کی میں پوری جو آپ نے کہا ہے, میں آپ کے ساتھ پوری طرح اتفاق کرتا ہوں, لیکن آپ نے 2 معاملے گڑبڑ کر دیے. ایک ہتھیز کا دعویٰ کر دیے بات کی, اور ایک کے ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کی باتیں شروع کر دی جن کو واقعی ان پہ یعنی ان کی تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ آخر کن لوگوں کی پیداوار ہے کہ جن پہ اتنی ساری چیزیں جو ہے ہر دیوی جو ہے ان پہ مہربان نظر آتی ہے. کسی کو خبر نہیں تھی اور اٹھا کے اسے ایک چینل کے آدمی کو اٹھا کے اسے پہلے قائم مقام پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنا دیا, پھر اس کے بعد اسے
وزیر داخلہ بنا دیا بغیر اس کی خواہش کے. پھر اس وزیر داخلہ کی سیٹ پکی کرنے کے لیے اسے سینیٹر بنا دیا گیا. اس طرح فیصل وارڈا نہیں پھر اس کو وہ بھی بنا دیا گیا کرکٹ بورڈ کا وہ بھی بنا دیا گیا, کرکٹ بورڈ کا چیئرمین بنا دیا گیا. اور وزارت داخلہ کا عہدہ زیادہ بڑا ہے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین سے. میں آپ کی بات درست ہے کہ سارے عہدے نواز دیے گئے, مطلب کیا ان کے پاس کیا تجربہ تھا. وہ تو کرکٹ والوں نے بھی کبھی ان کا نام نہیں سنا تھا. وزارت داخلہ میں جو اتنے بڑے بڑے کام ہونے والے تھے وہ بھی کبھی کسی نے سنے تھے. اور اتنے بڑے آدمی جو کہ حالانکہ وزارت داخلہ کی جو پوسٹ ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ پوسٹ ہوتی ہے مطلب ملک کے اندر, یعنی ملک کی تمام سیکورٹی کو نظر رکھنا اسے چلانا مطلب ہے وہ اس کے حوالے کر دی گئی. اور دوسرا یہ کہ فیصل وارڈا اب جو جتنے بھی ایسے دیگر جو حضرات ہیں جن میں کاکڑ بھی شامل ہیں اور بلوچستان کے لوگ بھی شامل ہیں, پنجاب کے لوگ بھی شامل ہیں, یہ اپنا وزن قائم رکھنے کے لیے آپ دیکھیں نا کہ ایک طرف تو الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ ہر آدمی کو اپنی کوئی نہ کوئی پارٹی شو کرنی پڑے گی, کسی پارٹی میں شامل ہے, لیکن اس کے باوجود دورہ قانون ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کسی پارٹی میں نہیں ہیں اور اپنے منصب سنبھالے ہوئے ہیں, اور منصب وہ سنبھالا ہوا ہے جس کی تنخواہ قومی خزانے سے جا رہی ہے, یعنی قومی خزانہ ان کی تنخواہ دے رہا ہے مطلب ہے. یہ کس قانون میں لکھا ہوا ہے, قانون کے ساتھ آئین میں لکھا ہوا ہے. اس سے بھی ہٹ کے ذرا اور اوپر جائیں تو آپ یہ دیکھیں کہ وزیر اعظم اور ہمارے جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار وہ ریاض میں بیٹھے ہوئے تھے, کانفرنس میں گئے ہوئے تھے. اتوار کے دن جب ملک بند ہوتا ہے اتوار کے روز جو ہے وہاں پہ نوٹیفکیشن جاری ہو جاتا ہے, انہیں نائب وزیر اعظم بنا دیا جاتا ہے. آئین میں تو کوئی کسی کی گنجائش موجود نہیں, آئین میں ایک لفظ بھی نائب وزیر اعظم کے بارے میں لکھا گیا. لیکن یہ ہے کہ یہ معاملہ کو پہلے بھی شروع ہوا تھا, پرویز زرداری صاحب نے یہ کام شروع کیا تھا اپنی پارٹی کو بڑھانے کے لیے. انہوں نے چودھری پرویز لائی کو پہلی دفعہ نائب وزیر اعظم بنایا تھا. آپ ان کو وزیر داخلہ ان کو وزیر خارجہ کے ساتھ ساتھ نائب وزیر اعظم کا منصب بھی دے دیا گیا ہے. ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ڈانڈے کہاں سے مل رہے ہیں, یہ نیپوٹزم کہاں سے چل رہا ہے, کون کر رہا ہے, کیسے ہو رہا ہے, یہ ساری باتیں. اس میں تو ہتکیسی کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تو ہتکیسی سے زیادہ خطرناک چیزیں ہیں. اب یہ ہے کہ اگر ہم ان کو سمجھ لیں کہ یہ ہتک آئین ہے یا قوم کی ہتک کی گئی ہے, یہاں پہ اس معاملے میں یہ ہتک آئین کی ہتک کی گئی ہے, تو ان کے خلاف تو کوئی قانون موجود نہیں ہے. یہ اس سے بڑا قانون ہے. یعنی سائبر آپ اپنے سائبر کے ادارے کو اگر آپ اور زیادہ مضبوط کر دیں تو وہ تو ہتک کے کام کو قابو کر لے گا. لیکن یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت سے ہمارے جتنے بھی قلمکار ہیں جو لکھنے والے ہیں, میں بھی لکھنے والا ہوں, ہم بغیر تحقیق کے جب کوئی چیز ایسے لکھ دیتے ہیں جس سے کہ فساد پیدا ہو. آپ کو بتایا کہ اسلام کے اندر فساد پیدا کرنے کے لیے بھی سنگین سزا رکھی گئی ہے, لیکن یہ کون ثابت کرے گا یہ فساد ہے یا فساد تھا, یا اس میں باقی باتیں ہماری عدالتیں ہیں. اب عدالتوں کے بارے میں بھی آپ ایک نئی بات چل نکلی ہے, آپ کے سامنے ہے کہ انہوں نے جو پراکسی کہا تو جو واڈا ہے وہ کھڑا ہو گیا ہے. اس نے پریس کانفرنس میں صرف واڈا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ کمال جو ہے اس نے بھی خاصی باتیں کی ہیں. عدالتوں نے باقاعدہ طور پر کہا کہ ان دونوں کی جو تقاریر ہے وہ عزت کے پہلی عدالت کے زمرے میں آتی ہیں, ان میں مقدمہ چلے گا. اور آج انہوں نے فیصل وارڈا نے کہا کہ میں اپنی پریس کانفرنس کا ایک بھی لفظ واپس نہیں لوں گا. یعنی گویا یہ کون ہے جو کہ اب اداروں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کر رہا ہے. یعنی ادارے بذات خود تو نہیں مطلب کوئی ایسی چیز نظر آتی, ادارے افراد کا نام ہوتا ہے, افراد کو ایک دوسرے کے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو اب اداروں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیے گا پہلی دفعہ عدلیہ کے جو 6 ججز ہیں, آخر جو 6 جج آج سے 2-3 ہفتے پہلے بلکہ 1 مہینہ پہلے عدالت کے 6 ججز نے سپریم کورٹ کے جسٹس کو خط لکھا اور لکھا کہ مزاحمت ہو رہی ہے. یعنی عام آدمی نہیں, سپریم کورٹ کے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز ہیں, انہوں نے 6 ججز نے خط لکھا. اس پہ باقاعدہ طور پہ فل بینچ بھی بٹھایا گیا, اس پہ مقدمہ بھی, اس پہ فیصلہ بھی آ گیا. پھر اس کو بتائیے گا اس کے بعد باقی کیا باقی بچتا ہے. آپ صرف کہتی ہیں کہ قانون بن گیا, قانون بننا چاہیے, یعنی کسی کو اجازت نہیں ہونی چاہیے. میں آپ کی اس بات سے پوری طرح اتفاق کرتا ہوں کہ ہر کسی کو پکڑی اچھالے, ڈی فیک فلمیں بننی شروع ہو جائیں اور ایسی بات ہو جائے. لیکن یہ کہ اب ساری اور بھی چیزیں اس کے ساتھ ساتھ شامل ہیں نا, یہ قوم کی توجہ کیوں ہٹائی جا رہی ہے اور چیزوں سے. بہت شکریہ سر, بہت اچھے طریقے سے آپ نے ایکسپلین کیا. میں اگلی صورتحال کی طرف لے کے جانا چاہتی ہوں. کل جناب رؤوف حسن صاحب قابل احترام شخصیت, یعنی میں ان کو جو جس چیز کا بیونڈ دا پارٹی جس چیز کا میں کریڈٹ دیتی ہوں کہ عمران خان کے ساتھ تمام پرابلمز بھی رہیں, اخباروں میں آرٹیکلز چھپنا بند ہوئے, مگر ان کے آرٹیکلز پاکستان کے بہترین اخباروں میں, چاہے وہ ڈان ہو, دا نیوز ہو, ان کے انگریزی کے وہ آرٹیکلز ان اخباروں میں چھپتے بھی رہے. ویری فائن پرسنالٹی اور بڑا بے ضرر سا وہ انسان.
بات چیت میں دکھنے میں لگتے ہیں وزیر ان کے اطلاعات سے جو مشیر ہیں جناب عمران خان صاحب کے. کل وہ ٹیلی ویژن کے پروگرام سے نکلتے ہیں، اور اگر آپ نے اس فوٹیج کو دیکھا اور اگر آپ نے اس فوٹیج کو پلیز میرے ساتھ مل کے ایک نظر آپ اس فوٹیج کو دھیان سے دیکھیں. یہ دیکھیں ایک شخص نظر آ رہا ہے، واسکٹ میں نظر آتا ہے، یہ ویڈیو بنا رہا تھا وہاں سائڈ سے، مگر جناب یہ باہر نکلتے ہیں جناب، وہ دیکھیں 2-3 آدمی کھڑے ہوئے ہیں سائڈ کے اوپر. اگر عامر آپ تھوڑا سا پیچھے کی طرف چلے جائیں ایک گاڑی کے ساتھ، اور وہاں ہولڈ کر لیجئے گا. یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو سڑک کے پاس 3 آدمی نظر آتے ہیں. ایک آدمی جس نے اپنے اوپر چادر اوڑھی ہوئی ہے، آپ اس کے جوتے دیکھیں، اسے جوتے خاص طرز کے پہنے ہوئے ہیں. یعنی عام طور پہ یہ جو ٹرانسجینڈرز یا یہ جو لوگ عام لوگ پہنتے ہیں دوز آر ناٹ اسپیشل جوتے ہیں. اس نے پینٹ بھی ایک خاص قسم کی پہنی ہے، مگر اس نے اپنے جسم کو اوپر سے ایک چادر سے ڈھانپا ہوا ہے. اب آگے چلتے ہیں. اس کے بعد جناب یہ سارے کے سارے ہلتے ہیں جب یہ رؤوف حسن کو آتا ہوا دیکھتے ہیں. رؤوف حسن رکتے ہیں ایک لمحے کے لیے، کیونکہ ان کو ایک خواجہ سرا اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور وہ اس سے بات کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، مگر شاید وہ کوئی اپنا ایسا الفاظ ادا کرتے ہیں جس سے وہ وہاں سے نکلنا چاہتے ہیں، تو وہ ان کو گریبان سے پکڑتا ہے. اب آپ اگر غور کریں یہاں سے پھر سلو کریں، یہ شخص جس کے بوٹ آپ دیکھیں ڈیفرنٹ ہیں اور اس نے چادر اوڑھی ہوئی ہے. دیکھیے جی جو انویسٹیگیٹو رپورٹس ہوتی ہیں وہ تو پھر ایسے ہی ہوتی ہیں. وہ جس انداز سے ان کے منہ کے اوپر جو بلیڈ پھیرا ہے نا، وہ اس شخص نے پھیرا ہے. آگے آنے دیں. آپ دیکھیے وہ ایک LGBT اس کو پکڑتا ہے اور یہ آدمی ان کے منہ کے اوپر بلیڈ مارتا ہے جس سے وہ زخمی ہو جاتے ہیں. یہ سارے پیچھے سے مارتے پیٹتے ہیں، نکل جاتے ہیں. مگر اس کے بعد وہ شخص جو واسکٹ پہنا ہوا دور سے ویڈیو بناتا ہے، اب وہ اس سین میں انٹر ہوتا ہے. یہ دیکھیے سفید کپڑوں میں اور واسکٹ پہ، یہ اس نے زمین سے کوئی چیز اٹھائی، کیونکہ جب بھی کوئی واقعہ ہوتا ہے تو کوئی نہ کوئی چیز ایسی رہ جاتی ہے جو انویسٹیگیشن کا حصہ ہوتا ہے. اور یہ واسکٹ والا شخص جو ہے، میں پوچھوں گی کل یا آج رات پہ میری خواجہ صاحب سے، میری جناب رؤوف صاحب سے بات ہوگی تو میں پوچھوں گی کہ اس واسکٹ والے نے آپ کو کیا کہا تھا. اور یہ واسکٹ والا پھر یہاں سے ہٹ کے انہی خواجہ سراؤں کے پیچھے چل پڑتا ہے، جس میں صاف یہ لگتا ہے کہ دس از ناٹ اونلی خواجہ سرا، دس واز اے پلانٹیڈ ایونٹ. لوگوں کی، میں نے تو صرف اس کو ایلیبوریٹ کیا ہے، مگر آپ ٹویٹر کے اوپر چلے جائیں یا لوگوں کی جو بیان بازی دیکھتے ہیں وہ اس کو کسی اور لحاظ سے ایلیبوریٹ کر رہے ہیں. آپ کیا فرمائیں گے؟ سب سے پہلے میں آپ سے عرض کر دوں کہ یہ کل سے یہ واقعہ ہوا ہے، اور میں کل سے کوئی درجن مرتبہ میں نے کوشش کی ہے کہ میں بذات خود رؤوف صاحب سے یعنی اس معاملے میں ان سے ہمدردی کا اظہار بھی کروں، اور میرا رابطہ تو ان سے ہو سکا، لیکن میں نے اپنا پیغام تو پہنچایا ہے. میری دلی ہمدردی ان کے ساتھ ہے. ایک نظریاتی اختلاف ہونا ایک الگ بات ہے، لیکن ایک انسان ہونے کے ناطے میں ان کا بہت محترم بھی ہوں. بااخلاق آدمی ہیں، خلیق بہت یعنی شائستہ آدمی ہیں، اور میری ان کی سیاست میں سوچنے کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، لیکن حد درجہ میں احترام اور ادب جو ہے وہ بھی میں ملحوظ خط رکھتا ہوں. اور میں اس کی آپ کے توسط سے بھرپور مذمت کرتا ہوں کہ آدمی کو دشمنی میں اتنا دور نہیں نکل جانا چاہیے کہ بھی آپ لوگوں کی جانوں سے کھیلنا شروع کر دیں. آپ یہ بزدل آدمی یہ کام کرتے ہیں. جو بہادر آدمی ہوتے ہیں وہ دلیل کا جواب دلیل سے دیتے ہیں. وہ اگر آپ تحریر کے اندر آپ یعنی آپ کی باتوں کو اچھاتے ہیں تو تحریر طور پر آپ ان کا مقابلہ کیجیے. اگر ٹی وی کسی پروگرام میں وہ باتیں کرتے ہیں تو ٹی وی پروگرام میں وہاں بیٹھ کے آپ ان کی باتوں کا جواب دیجیے. بہترین طریقہ یہ ہے لیٹ دا پیپل ڈیسائڈ. جو لوگ سننے والے ہیں، جو لوگ پڑھنے والے ہیں، وہ ڈیسائڈ کریں اس بات کو. لیکن کل کلا میں یہ خود سمجھتا ہوں، میں خود اپنی ذات میں سے حملہ سمجھتا ہوں. اب میں جو لکھتا ہوں کل کلا میرے اس لکھنے پہ کوئی مجھ پہ حملہ کر دے، میں یہ کبھی آج تک کلیم نہیں کیا کہ میں جو لکھتا ہوں 100% جو ہے یہ میری اپنی سوچ ہے. میں اپنا سوچ کا میں کرائٹیریا میں خود میرا تجزیہ ہے. آپ اسے اختلاف کر سکتے ہیں لیکن دلیل کے ساتھ. میں نے کبھی بھی اس اپنے لکھنے میں کبھی یعنی اخلاق سے گری ہوئی بات نہیں کی، کسی کی پگڑی نہیں اچھالی، دلیل کے ساتھ بات کی ہے. تو آج الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ بہت سے جو ایسے لوگ جو کہ میرے خیالات سے بعض کا اتفاق نہیں بھی کرتے تو بے شمار میرے لوگ دوستوں میں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم جو سے بات بھی کرتے ہیں.
ایک ہیلدی ایٹماسفیئر ہونا چاہیے اس سارے معاملے میں. بدنصیبی یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور بہت سی گھٹن چل رہی ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر کام جو ہے وہ ہم دبا کے, زور دے کے, اسے ڈرا کے, اس میں حملہ کروا کے کر سکتے ہیں. اب یہ معاملہ رہا نہیں. اب یہ دیکھیں نا, جیسے آپ نے دیکھا کہ ایک تصویر وہ ویڈیو بنانے والا بھی تھا. اب مجھے یہ بتائیے, جو ویڈیو بنانے والا تھا وہ اسے پتا تھا کہ یہاں پہ یہ کام ہونے والا ہے, اس پہ یہ ویڈیو نکالا ہے. لازمی بات ہے اسے کچھ تھوڑی بہت سنگن ہوگی. آپ کی بات درست ہے, میں اس سے آگے زیادہ اور کچھ نہیں کہنا چاہتا کہ اس کا میری کسی بات کا ہوا جو تحقیقی کمیٹی پہ اس پہ کوئی اثر پڑے یا لیکن یہ ہے کہ انتہائی دکھ کی بات ہے, انتہائی صدمے کی بات ہے. اس کی غیر جانبدارانہ طور پہ تحقیق ہونی چاہیے اور آئندہ اس معاملے کو کبھی بھی کسی آدمی کے لیے بھی استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب. ڈاکٹر صاحب, آپ نے اگر کوئی بات کرنی ہو تو آپ ضرور کیجیے گا, مگر اہم سرکاری حملوں پر سائبر حملوں کا خدشہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے, اور وہ کہتے ہیں سائبر کرائمز مہم سے متعلق ایڈوائزری نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی رسپانس ٹیم کی طرف سے ایک جاری کی گئی سرچ جس کو نام دیا گیا ہے. ایڈوائزری میں بتایا گیا ہے کہ سائبر مہم سسٹم میں داخل ہو کر فنکشن کے ذریعے حساس ڈیٹا چوری کر سکتی ہے, اور اس صدی کا سب سے سینسٹیو میٹر از ڈیٹا. از مور سینسٹیو دین پیٹرول اور مین پاور. جی آپ بالکل درست فرما رہی ہیں. اب آپ دیکھیے, اس سے بڑی بات جو آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے میں ایک اور خدشے کا اظہار کرتا ہوں. اب یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس پروگرام نکلے ہیں اس سے کہیں زیادہ خطرناک ہے. آرٹیفیشل انٹیلیجنس تو یہ ہے کہ جو کہ آپ کے جو دماغ میں اسے ریڈ کیا جائے. آپ نے کچھ کہا نہیں, کچھ لکھا نہیں, آپ نے کوئی بات نہیں کی, لیکن یہ آپ کے ذہن میں کیا ہے اس کے اوپر, یعنی اس حولے کے اوپر, اس فرضی باتوں پہ جو ہے وہ ایک کہانی تیار کی جائے جو کہ مزید خطرناک ہے. آپ ضروری نہیں ہے کہ علم غیب تو اللہ کے پاس ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ کو ایسی بات تیار کر دے اور ایسی بات نکال دیں جو کہ پھر دوسروں کی فساد اور فتنہ پیدا ہو جائے. اس لیے اس کے لیے بڑی سخت ضرورت ہے. اور یہاں تک جب ہیکنگ کا تعلق ہے, ہیک تو ہر چیزیں ہو رہی ہیں. میں خود ایک ویب سائٹ رن کر رہا ہوں. آپ یقین مانیے کہ کئی دفعہ ہم اس پہ ہیکر جو ہے اس پہ حملے کرتے تھے, روز ہی حملے ہوتے ہیں. یہ کچھ بعض کا یعنی موسٹلی تو بچ جاتے ہیں, لیکن بعض کا حملے کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. مطلب حالانکہ ہماری ویب سائٹ پہ اتنی, میں نہیں کہتا کہ جیسے آپ کو اگر وائٹ ہاؤس کی اور پینٹاگن کی اور ایف بی آئی کی ویب سائٹ جو ہیک ہو سکتی ہیں اور بڑے بڑے ممالک کی ویب سائٹس ہیک ہو سکتی ہیں, تو یہ تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے. یعنی ڈیٹا کو چوری کرنا یہ مسئلہ چل رہا ہے. میں تھوڑی سی تحقیقی بات آپ سے کر دوں کہ سب سے پہلا کام ہیک کرنے کا معاملہ جو ہے رشیا سے شروع ہوا تھا, اور رشیا نے جب شروع کیا اس کے بعد پھر آج جب آپ گوگل کریں تو سب سے زیادہ کام جو ہے ڈیٹا چوری کا کام جو ہے وہ انڈیا کے لوگ کر رہے ہیں, انڈیا کے حوالے کر رہے ہیں. اور آپ کے جہاں کینیڈا میں ہیں, کینیڈا کے اندر بھی 156 کے قریب کیسز جو ہیں اس پہ جو باقاعدہ طور پہ پکڑے گئے ہیں, جو کہ ان کو مقدمات بھی چل رہے ہیں. اس سے امریکہ کے اندر بہت سے کیس چل رہے ہیں. پھر اسی ڈیٹا جب چوری کیا جاتا ہے تو مین مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو مالی طور پر نقصان پہنچایا جائے, لوگوں کو بلیک میل کیا جائے. بڑے بڑے اداروں, یعنی ہر ہیکر کے مختلف اہداف ہوتے ہیں, ملکوں کے مختلف اہداف ہوتے ہیں. مطلب ہمارے یہاں جو پاکستان کی, انڈیا کی, روس کی اور امریکہ کی جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, لازمی بات ہے کہ وہ ان کا سب کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم خود کو یعنی ہیک ہونے سے بچانے کے لیے ہم نے ٹولز ایسے رکھے ہوئے ہیں, اور اس ٹول سے ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں کہ اوروں کو ڈگ آؤٹ کیا جائے. لیکن اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جب بھی کسی ملک کی کوئی ویب سائٹ بڑی ہیک ہوتی ہے تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایسا ادارہ ہی ملتا ہے, لیکن یہ جو ہیکرز ہوتے ہیں کبھی اپنا سراغ نہیں چھوڑتے. اب آپ یہ دیکھیے کہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ میری ویب سائٹ اپنی ہیک ہو گئی تھی, ڈیٹا چوری کرنے کی کوشش کی گئی تھی, اور اس زمانے میں جو سیریا کے اندر سخت ترین جنگ چل رہی تھی. اور جب یعنی ڈگ آؤٹ کرتے کرتے سائبر والوں سے ٹریس کیا, پتہ چلا کہ جی وہ سیریا کے اندر بیٹھا ایک آدمی, اس نے یہ کام کیا ہے, اپنا سراغ نہیں چھوڑا. آخری سراغ جو ہے وہ سیریا سے ملا ہے, سیریا سے آگے جو جا کے پھر وہ بالکل ختم ہو گیا. یہ واقعی بہت بڑا خطرہ ہے دنیا کو, اور اس کے لیے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم فقہ طور پہ اس کے اوپر کوئی کارروائی کریں. یعنی ملکوں کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ ایسی کوئی کارروائی کریں. اور مجھے توقع ہے کہ جس طرح آپ جو معاملہ اٹھ پڑا ہے برطانیہ کے اندر بھی,
اور جیسے میں نے کہا کہ 56 ممالک کے اندر یہ یعنی حد کے عزت کے جو دعوے چل رہے ہیں یہ بھی سارے اسی کا یعنی اسی سے لنک کرتے ہیں آپ کے اس یعنی ہیکر سے ان ڈاٹا سے بدل میں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. پاکستان کی PDM2 سینیٹر مشاہد حسین صاحب نے کہا ہے کہ PDM2 کے بنائے جانے کا مقصد جو تھا ون آف دا مقصد شاید کچھ اسرائیل سے متعلق تھا یا اس کا مقصد کشمیر سے متعلق تھا. بڑا کھلے انہوں نے بیانات دیے ہیں. کچھ فرمائیں گے کہ PDM2 جو اس وقت ہے وہ کہاں تک اپنے موقف یا جو ان کے آبجیکٹو تھے ان کو اچیو کر چکی ہے؟ دیکھیے اب میں ایک چھوٹی سی بات عرض کرتا ہوں کہ ہوتا کیا ہے کہ باسز پیچھے ایک ہی ہوتے ہیں جو کام کروا رہے ہوتے ہیں. ابھی آپ دیکھیے کہ کیسا اتفاق ہے کہ یہ جو پنجاب کی حکومت نے حد کے عزت کا قانون پاس کیا ہے یہ عمران خان کے زمانے میں شروع ہوا. انہوں نے شروع کیا تو ایک شور مچ گیا. یہی عظمیٰ بخاری سے کا آپ ذکر کر رہے ہیں. یہ بھی سب انہوں نے کہا کہ یہ منہ پہ کالک ملنے والی بات ہے. اور تو قانون تو پاس ہی نہیں, انہوں نے تو پاس کیا نہیں. اس کے بعد وہ رک گئے, انہوں نے چھوڑ دیا اس معاملے. لیکن اب جو ہے پنجاب کو نے کیا ہے کا دعویٰ, اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا آپ جیسے جو باخبر صحافی ہیں وہ یوٹیوب کے جا کے وہ ایسے کلپ نہیں نکال سکتے جس میں اس کی مخالفت کی گئی تھی؟ ایک تو یہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلے عمران خان کے زمانے کے اندر ہی PTI کی ایک خاتون ممبر نے اسمبلی کے اندر سب سے پہلے یعنی اس لیول کی میں بات کر رہا ہوں, اسمبلی میں پہلے تقریر کی تھی کہ ہمیں اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے. انہوں نے کہا کہ وہ عرب ممالک جو کہ جن کا ایک مسئلہ ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں تو ہمارا تو کوئی ایسا مسئلہ نہیں, ہم سے کیوں تسلیم کر, ہم نے اسے تسلیم نہیں کیا, ہم تو اسے تسلیم نہ کر کے اسرائیل کو بہت سا نقصان برداشت کر رہے ہیں. انہوں نے پھر لمبی چوڑی تقریر کی, پھر ایک لمبا وہاں پہ بھی ایک معاملہ چلا, پھر بتایا گیا کہ بھائی اسرائیل کو نہ ماننے یا اس کی اصولی وجوہات کیا ہیں اسرائیل کو ماننے یا نہ ماننے کی. بہرحال اس وقت بھی ڈانڈے جو تھے وہ کہیں اور جا کے ملے تھے, کسی نے ان کو اشارہ کیا تھا یہ کام کریں. دراصل یہ قوم کی نروس چیک کرنے کے لیے ایسی چیزیں کی جاتی ہیں, شروع کی جاتی ہیں اسرائیل کے بارے میں, تسلیم کرنے کے بارے میں. ہم اس کی یہ بڑا آسان ہے یہ کہہ دینا کہ عربوں نے تسلیم کر لیا ہے, اسے ہمیں تسلیم کرنے میں. ہماری بات کچھ اور ہے. آپ دیکھیے کہ وہی نیتن یاہو جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس کے بیانات موجود ہیں, وہ کھلم کھلا کہتا ہے کہ ہمیں دنیا میں سب سے بڑا اگر خطرہ ہے تو پاکستان سے ہے. اب اس پہ کبھی ہم غور ہی نہیں کرتے. انہوں نے کہا کہ ایران, اس کے بعد ایران ہے. انہوں نے کہا دنیا میں 2 نظریاتی ریاستیں ہیں, ایک اسرائیل ہے اور ایک پاکستان ہے, اور سب سے بڑا ہمیں خطرہ جو ہے پاکستان سے ہے. یہ کھلم کھلا اس نے کہا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ ایک ایسی ریاست جو ہمیں کھلم کھلا اپنا دشمن قرار دیتی ہے, وہ ہمارے وجود کو ختم کرنے کے درپے ہے, اور ہم اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے باتیں کر رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ایک بزدلی ہے, لوگوں کی توجہ ہٹانے والی بات ہے. ملک کے اندر جو دوسرے مسائل چل رہے ہیں ان کا توجہ ہٹانے والی بات ہے. ملک کے اندر اور بے شمار لامتناہی مسائل موجود ہیں اس وقت, ان پہ مسائل پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. اسرائیل کو تسلیم کرنے والی بات جو ہے یہ نہ تو ہونی ہے نہ ہوگی, یہ سے توجہ ہٹائی جا رہی ہے. دوسرے بڑے مسائل ہیں ہمارے یہاں, مہنگائی کے مسائل ہیں, تعلیم کے مسائل ہیں, بے روزگاری کے مسائل ہیں, سیاسی افراتفری ہے, بدمنی چل رہی ہے, سیاسی بدمنی. ہم عدلیہ کا کھلا جو ہے لائی کا موڈ بن رہا ہے عدلیہ کے ساتھ. یہ سارے کام ہمارے ہیں. ہمارے کون سا کام ہے جو ہم آئین کے مطابق کر رہے ہیں؟ یہ ہمارے بڑے بڑے کام ہیں. آپ اس کام کی طرف توجہ دیں. اسرائیل کی بات کر کے آپ کو توجہ ہٹانا چاہتے ہیں. بہت شکریہ سر آپ کا. کچھ اور آخر میں جو آپ ایڈ کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے زندگی میں ہمیشہ یہی سنا کہ پاکستان برے وقت سے گزر رہا ہے, برے وقت سے گزر رہا ہے. ہر انسان نے اپنے پارٹی لیڈر کو, اپنی پسند کے لیڈر کے الفاظ ہمارے کانوں میں اور ہمارے منہ میں ٹھونسنے کی کوشش کی, مگر آج پاکستان جس صورتحال یا جس نہج کے اوپر کھڑا ہے, آپ قرضے کے حوالے سے بات کر لیں, آپ اپنی ایکسپورٹس کے لحاظ سے بات کر لیں, کوئی بھی چیز سر قابل تسلی نظر نہیں آتی. عدالتیں آپ کی 24 گھنٹے وقت ضائع کرتی ہیں, رات کے 12 بجے اشرافیہ کے لیے عدالتیں کھل جاتی ہیں, مگر غریب آدمی کو انصاف ملنے کا قسم ہے نام نہیں ملتا. موت ہو جاتی ہے لوگوں کی, اور یہ جو فوجداری مقدمے ہیں وہ بیچارے بھگت کے مر آ جاتے ہیں. کیا فرمائیں گے اس سسٹم کے بارے میں؟ کبھی کوئی ہوپ ہے کہ کوئی ایسا شخص ہوگا جو تبدیلی لائے گا؟ اسی سسٹم کو جوڑ کے
ایک اور بات جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں، لیکن الٹیمیٹلی آپ ہی کے سوال کا جواب ہوگا. ابھی آپ دیکھیے کہ 40 سال کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ کیا کہ بھٹو کو پھانسی غلط تھی. تو کیا ہم نے علامتی طور پہ ججوں کو سزا سنائی ہماری عدالتوں نے؟ آپ یہ دیکھیے کہ سر آپ سزا دیں نہ دیں، ان کی تصویروں کو وہاں سے اٹھا دیں، یہ بہت بڑی بےعزتی ہوگی. یہ تو آپ نے ایسی بات کی ہے، یہ تو بہت چھوٹی بات میں خلاصی دے رہی ہیں آپ. یہ تو آپ نے ان کی ایک یعنی قوم کی تذلیل کا آپ نے سنا دیا کہ قوم کی تذلیل یہ ہے کہ ہم کہتے بھی ہیں، تصویریں بھی لگا رکھی ہیں بار کے اندر بھی سب. اچھا یہ بتائیں کیا ہم نے، مگر سر قوم نے نئی تصویریں لگائی معذرت کے ساتھ، آخر میں ہماری تلخی ہو جاتی ہے ہر پروگرام میں. قوم کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، قوم کے ساتھ ظلم کر رہی ہے. آخر میں میری آپ کی تلخی ہو جاتی ہے، قوم نے تو تصویریں نہیں لگائیں. آپ تو جو آپ میری بات کو غلط لے رہی ہیں، آپ میری بات غلط. میں کہتا ہوں کہ قوم کے ساتھ یہ بھی ظلم ہے جو تصویر لگی ہوئی. میں تو یہ کہہ رہا ہوں، مطلب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ قوم کا کوئی قصور ہے اس کے اندر. میں آپ سے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہر عدالت نے، ہر حکومت نے، ہر سب نے یہ کہا کہ جی سب سے پہلا جو جرم ہے جس منیر نے کیا، جو نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے فوج کو اس نے حق بیان کر دیا. کیا آج تک کسی نے، کہتے تو سب ہیں کہ کیا آج تک کسی نے جس منیر کو علامتی سزا بھی سنائی؟ ایک پرویز مشرف کے خلاف فیصلہ آیا پشاور کے چیف جس نے کہا کہ اسے قبر سے نکال کے بھی اسے پھانسی لگایا جائے. تو کیا اس وقت کی حکومت کے وزیر قانون جو کہ تھے، مطلب ہے، کیا انہوں نے ٹی وی پہ آ کے یہ نہیں کہا کہ جس جج کا دماغ خراب ہو گیا اس کو جس نے فوراً اتار دینا چاہیے؟ ایک آدمی صرف کہا تھا پشاور کے جج نے کہ یہ کیا جائے. تو یہ تو عالم ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کیا ثاقب نثار نے چلتی حکومت کو اڑا کے رکھ دیا، نواز شریف کی حکومت کو، اور ثاقب نثار کی پکڑے گئے ہیں، آڈیو ہر چیزیں پکڑی گئی ہیں، سب پتہ بھی ہے یہ سارا معاملہ ہے، اور ثاقب نثار کی وہ چیزیں آ بھی گئی ہیں سامنے. اور ثاقب نثار جو ہے آج بھی 22 لاکھ روپے مہینے کی پینشن بھی لے رہا ہے، برات بھی لے رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سفر بھی جی کر رہا سر ہے. جی، یہی تو میں کہہ رہی ہوں، آپ وڈیروں کو کیوں نہیں یہ کہتے، ہمیں جواب تو دے دینا. مجھے 2022 میں دیکھیں وڈیرے سند کا سیاستدان جو بڑے بڑے جو لوگ ہیں، اور اس میں کچھ اسٹیبلش کے لوگ بھی جو ہیں، یہ ان کا ایک ہے، ملے ہوئے گروپ ہے. بس پھر سر تیار رہیں، کل رؤوف صاحب کے اوپر جو حملہ ہوا تھا نا، اب آپ کے ہر وڈیرے پہ یہ حملہ ہوگا. تیار رہیں، کیونکہ یہ قوم اب وحشیوں کی قوم بنے گی. اگر آپ ہمارا، اس سے پہلے بھی خواجہ سراؤں نے جا کے، آپ کو پتہ ہے پولیس اسٹیشن پہ جا کے کیا گیا، مار کے پولیس والوں کا برکس نکال کے اپنا بندہ نکال کے لے آئے تھے. اگر وڈیروں نے یہ فیصلے نہ کیے تو گیٹ ریڈی فار دس کائنڈ آف تھنگس. مجھے آپ یہ بتائیں کہ پاکستان کا مرکز دارالحکومت اسلام آباد، جہاں پہ کیمرے لگے ہوئے، جگہ جگہ کیمرے لگے ہوئے، ایک آدمی ویڈیو بھی بنا رہا ہے، اب تک آدمی کو پکڑا نہیں جا سکا. بڑی حیرت کی بات ہے میرے لیے. یہ تو پھر لازمی بات ہے کہ اگر یہ سستی جو ہے، جو لوگ سستی کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھیں اگر وہ سستی کریں گے تو یہ سارا کھاتا انہیں کے کھاتے میں جائے گا. صحیح. میرا سر آپ سے آخری سوال ہے، اور میں بڑے دکھ دہی دل کے ساتھ کہتی ہوں کہ یس، میں نے آج کے پہلے پروگرام میں بھی یہ کہا تھا کہ مائی فرسٹ لو، I opened my eyes in Pakistan. I love my Pakistan. My mother is there. کبھی میرا دل اداس ہوتا ہے، میرا دل چاہتا ہے میں وہاں ان جگہوں پہ گھوموں جہاں میں نے اپنے بچپن میں اپنے ماں باپ کے ساتھ میں جہاں رہی ہوئی تھی. مگر میں یہاں پہ بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہتی ہوں کہ آپ کے وڈیروں نے اگر عام آدمی کے جینے کو اتنا محال کیا، کوئی وڈیرا اپنی عزت کو محفوظ نہ سنے. آپ سری لنکا کو تھوڑا سا یاد کریں. آپ کو یاد ہوگا جب سری لنکا کا واقعہ ہوا تھا تو پاکستان میں اس کو بلاک کرنے کی کوشش کی تھی. اٹ واز جسٹ دا بگننگ آف PDM-1. اینڈ اگر لوگ وحشی ہوئے تو لوگ پھر وحشی فرق نہیں محسوس کیا کرتے. آج سر ایک بہت بڑی پاکستان کے بارے میں بڑی مذہب نکلے تو وہ پاکستان سے نکلے، روایات سیکٹ نکلے تو وہ پاکستان سے نکلے، بڑے بڑے لوگ پاکستان کے، اور جی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے جھنڈے گڑے ہوئے ہیں. آج ماریا بی نے ایک بہت بڑا دعویٰ کر دیا. آئی ڈڈ ناٹ وانٹ ٹو ڈسکس اٹ. انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی فیشن انڈسٹری کے 80% آدمی LGBT کیوں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ اس موضوع پہ آپ میری رائے مت لیں، آپ میری رائے جانتی ہیں. مطلب یہ ہماری بد نصیبی ہے، اخلاقی انحطاط اور زوال کی بات ہے، یہ نشاندہی کی گئی ہے. پہلے کیا ہمارے جسم پہ، ہمارے وجود پہ، ہمارے ضمیر پہ، ہمارے ذہن پہ کیا کم زخم ہیں جو کہ اس میں مزید ان زخموں کے اوپر نمک چھڑکنے والی بات ہوگی.
اب یہ بات آپ کی، آپ پھر وہی فرماتے ہیں، بات تو آپ کی درست ہوتی ہے کہ بھی ہم چیختے رہتے ہیں، چلاتے رہتے ہیں. ہمارا کام تو یہی ہے نا کہ ہم چیختے چلاتے رہیں. میں پچھلے 50 سال سے، 5 دہائیوں سے ڈھول پیٹ رہا ہوں، سوئی ہوئی قوم کو جگانے کی کوشش کر رہا ہوں اپنے تئیں. اور اب تو میرے بچے بھی کہتے ہیں کہ بھی کیا بنا آپ کی اس کا سارے ایکسرسائز کا. یعنی ڈھول پیٹتے پیٹتے ہاتھ بھی زخمی ہو گئے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ قوم سو نہیں رہی، قوم بھی سونے کی ایکٹنگ کر رہی ہے. نہیں سر، میں تو صرف آپ سے اور یہ کہتی ہوں کہ میں لوگوں کو جھوٹ میں سے نکالنے. مجھے اپنے دکھ کا اظہار کرنے دیجیے. مطلب اپنے دکھ، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جس قوم پہ پچھلے 50 سال سے کم زیادہ، آپ نے شروع میں بات کی نا کہ میں خود آپ سے عمر میں بڑا ہوں. میں بچہ تھا تو میں سنتا آ رہا 9 بجے کا جو خبر نامہ ہوتا تھا، 8 بجے کا، کہ پاکستان خطرے میں ہے، پاکستان خطرے میں ہے. اب میرے پوتے جو ہیں وہ بھی یہ خبر سن رہے ہیں کہ مطلب پاکستان خطرے میں ہے. مطلب یہ کیا تماشا ہے؟ کیا یہ ہمارے منہ پہ، ہماری اس اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، یا ہماری انتظامیہ کے اوپر، ہماری سول بیوروکریسی کے اوپر، ان تمام اداروں کے اوپر یا وڈیروں کے اوپر منہ پہ تماشا نہیں ہے؟ اب آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان نے، جس ہمارے ساتھ لازمی بات ہم جانتے ہیں کہ وہ ہمارا ازلی دشمن ہے، لیکن اپنے ملک کے لیے اس نے کیا کیا؟ اس نے جگیرداری نظام ختم کر دیا. اپنے کنٹری کی ترقی کے لیے کیا سر، اپنی کنٹری کی ترقی کے لیے. 47 میں وہ بھی آزاد ہوئے، ہم بھی آزاد ہوئے، لیکن 51 تک اس نے تمام جاگیرداری کو ختم کر دیا. اچھا سر، میرا ایک سوال، آخری سوال آپ سے. لیکن ہم نے ختم کرنے کے بجائے مزید اور پیدا کر دیا. کیونکہ اب تو ہمارا ہر بندہ ہی وڈیرا ہے، ہر بندہ ہی فارم ہاؤس کا مالک ہے. اور یہ فارم ہاؤس کہاں سے آئے؟ آپ الیکشن کمیشن، آپ کے تمام ادارے ایک نمبر کے جھوٹے ادارے ہیں. آپ کی کسی کی بھی اتنی تنخواہیں ہیں ہی نہیں جتنی ان کی پراپرٹی ہے. آپ کے آرمی آفیسرز کی اگر آپ بات کر لیں، جنرل ہمارے پریزیڈنٹ ابراہیم رئیسی صاحب، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کی شہادت ہوئی. اور ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے، 7 لوگوں کو چوراہے میں پھانسی دی گئی، جس میں 2 عورتیں بھی تھیں. جی، کیا پاکستان کی فیٹ میں وہ جتنے چور جن کی آمدن سے زیادہ ان کے اثاثہ جات ہیں، آپ تصور کرتے ہیں کہ اس اسلامی اسٹیٹ میں بھی ایسا کوئی قانون ہوگا؟ آپ نے جو پرسنل پروگرام میرے ساتھ کیا تھا، اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ابراہیم رئیسی صاحب، یعنی he was only 25 years old at that time جب انقلاب آیا، اور یہ ایک عدالت کے جو 4 بڑے تھے ججز، ان میں ایک یہ بھی تھے. اور ان پہ بھی ایک بات، یہ ویسٹرن الزام لگا رہا ہے، میں ویسٹرن کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے 5000 سے زیادہ لوگوں کو پھانسی کا حکم دیا اور اجتماعی قبروں میں دفن کیا. سر میں اس کا یقین اس لیے نہیں کرتی کہ اب آپ دیکھ لیے رفح میں اور ہسپتال میں کتنی اجتماعی قبریں ملی ہیں، کسی کے کان پہ جوں ہی نہیں رینگ رہی. آپ نے وہ، میں جو جواب کہنا چاہتا تھا وہ آپ نے ہی کہہ دیا. مطلب ہے ان کو وہ تو نظر آیا، وہ تو انہوں نے اپنے ملک کی خرابیاں دور کرنے کے لیے. دیکھیے میں آپ کو بات بتاؤں، میں یہ کہتا ہوں کہ انسان جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے نا، تو بعض اوقات انسان کی جان بچانے کے لیے اس کا ہاتھ بھی کاٹنا پڑتا ہے، خوشی سے اجازت دے دیتا ہے کہ میری جان بچ جائے. مگر سر آپ نے میرا سوال نہیں سمجھا. میں یہ کہتا ہوں، I'm not asking this، میں تو یہ پوچھا ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان، آپ نے لوگوں کو جھوٹ کی زندگی میں رہنے کی اتنی عادت ڈال دی ہے کہ اگر LGBTQ ہیں تو لیٹ them recognize themselves. اگر آپ کے ملک میں لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں، اور اگر آپ کی اسلامک سلطنت ہے تو دینا آپ پھانسی، جیسے ابراہیم رئیسی نے بھی 7 لوگوں کو پھانسی دی تھی جس میں آپ کے سارے وڈیرے آ رہے ہیں. میں سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اسلامی ریاست نہیں ہے. دنیا میں کہیں بھی اسلامی ریاست نہیں ہے. ٹھیک سر، میں دنیا میں کہیں بھی اسلامی ریاست نہیں ہے. آپ مجھے یہ بتائیں، اس کا نام اسلامی جمہوریہ رکھنے سے تو کیا ملک اسلامی بن گیا ہے؟ ہمارے قانون میں کیا سود نہیں چل رہا؟ حلل البیع حرم الربا کی آیت کہاں ہے قرآن کی؟ مطلب ہے آپ مجھے یہ بتائیں، سود نہیں چل رہا ہمارے بینکوں کے اندر اور اداروں کے اندر؟ سود نہیں چل رہا. سود کے قرآن اور حدیث میں 32 سزا کے 32 درجے ہیں، اور کم تر سزا جو ہے وہ ایسی ہے جیسے آپ نے اپنی سگی ماں سے منہ کالا کیا ہو. چلو جی چھڈو کالی گولی مارو. ایک سوال آیا میرے کو، آپ مجھے یہ بتائیں کہ باہر میں اکثر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ اگر آپ کسی حرام گوشت کے اوپر ایک پلاسٹک کا لیبل چڑھا دیں، اس میں حلال گوشت لکھ دیں، تو کیا ادھر حلال ہو جائے گا؟ قطعاً ایسی بات نہیں ہے.
اسلامی جب مگر نہیں سر، اگر آپ فقہ کے لحاظ سے دیکھیں نا، اگر میں نے اس کو خریدا اور میرا یقین ہے کہ میں نے اسلامک سٹور سے خریدا ہے اور یہ حلال ہے، اب اگر میں نے اس کو کھایا اور میرے دل میں چور بھی کوئی نہیں ہے تو میں نے حلال سمجھ کے کھایا، گناہ ہوگا تو بیچنے والے کو گناہ ہوگا۔ یہ الگ بات ہے، میں ایک جنرل مثال آپ کو میں نے دی ہے، یہ الگ بات ہے، اس میں بھی یعنی اسلام میں یعنی دین النصیحہ والی بات ہے، دین میں نصیحت بھی ہے، اس میں آسانی بھی ہے۔ اچھا ایک سوال آیا ہے، ذرا اس کا جواب دیں۔ چھوڑو برے جی سیاست، ملک نہیں قابو ہونا، اللہ کرے آپ لوگ کھا کے مار کے ماؤں کو بیچ کے جو مرضی کریں۔ فرمائیے، ایک گھنٹے سے سر سوال ایک آیا ہے کہ ایک آدمی ہے کینیڈا میں رہتا ہے، ماشاءاللہ اس کے 4 بچے ہیں، بیوی ہے، وہ ہیں، حج پہ جانے کو دل کرتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ان دنوں عمرہ کرنے والوں کی تعداد بہت بڑھ گئی، حج کرنے والوں کی تعداد بہت کم ہو گئی، کیونکہ اگر آپ ایز اے کینیڈین حج کرتے ہیں تو 22 سے 23 ہزار پر ہیڈ کاسٹ کرتا ہے، شاید 24 ہزار کاسٹ کرتا ہے۔ اگر آپ 6 بندوں کا حج نکال لیں دیر اینڈ دین 1.5 لاکھ ہے۔ اب اس بندے کے پاس ایک نارمل تنخواہ ہے جس کو آپ امیجن کر لیں 5.5 سے 5.5 ہزار ڈالر مہینہ تک اس کی تنخواہ ہے، وہ بھی میاں بیوی مل کے، ہسبینڈ وائف مل کے 5.5 لے کے آتے ہیں، جس میں وہ اپنی گھر کی مارگیج بھی پے کرتے ہیں، جس میں گھر کی ٹیبل کے اوپر اپنی فوڈ بھی رکھتے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا اچھا میں پیسے جمع کرتا ہوں، میں عمرہ کرنے چلا جاتا ہوں، میں بچوں کو کعبہ دکھانا چاہتا ہوں۔ عمرہ کریں تو 6 سے 7 ہزار ڈالر کا کاسٹ کرتا ہے، اگر حج پہ جاتے ہیں تو وہ 20 سے 24 ہزار ڈالر، یعنی 22 سے 24 ہزار ڈالر حج کا ایک بندے کا کاسٹ کرتا ہے۔ تو 6 کے 36 ہزار میں 6 بندے عمرہ کر لیں گے، یا 7 کے 42 ہزار میں 6 بندے عمرہ کر لیں گے، جبکہ حج کرنے کے لیے 1.5 لاکھ کی ضرورت ہے، بینک بیلنس بھی کوئی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے وہ کہتے ہیں کہ عمرہ نہ کریں آپ، حج فرض ہے، حج کریں، تو اس شخص کے لیے کیا وہ اپنی لائن آف کریڈٹ سے قرضہ لے کے حج کرے، وچ میرا دل نہیں مانتا، حالانکہ میں تو عام آدمی ہوں کہ قرضہ لے کے حج کرنا تو اللہ کہتا ہی نہیں ہے۔ آپ کیا فرمائیں گے؟ دیکھیے ابا، میں ایک بات بتاؤں، سورہ حج قرآن کے اندر موجود ہے، بڑے صاف ہر چیز لکھی ہوئی ہے کہ کن لوگوں پہ حج فرض ہے۔ جو صورتحال آپ نے بتائی اس حال میں وہ حج فرض ہی نہیں ہے، اس میں عمرہ بھی فرض نہیں ہے۔ حج کے فرائض میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس نان نفقہ کا جو مسئلہ ہے، اس کا کرایہ، اس کا آنا جانا، پھر اس کے بعد اگر وہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کے جاتا ہے اور گھر والوں کے پیچھے جو ہے پورا خرچ دے کے جائے، اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہونا چاہیے، کوئی مارگیج نہیں ہونی چاہیے۔ مگر وہ 1.5 لاکھ روپیہ اگر قرضہ اپنی بینک کی ایکوٹی سے نکالتا تو اپنے تو قرضہ بڑھا کے زندگی کو مشکل کر لی۔ اس کی ذات کے اوپر اگر $1 بھی قرض ہے تو پھر بھی اس پہ فرض نہیں ہے۔ فرض نہیں، مطلب آپ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر میں ایک حج کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب ساری عمر ایک حج کیا ہے۔ اور یہاں آخری سوال جو میرا سوال آپ سے ہے، جتنے امیر لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اندھا دیتا ہے، وہ بڑے فخر سے کہتے ہیں یار میں ہر فری حج، اور پچھلے سال بھی حج کیتا ہے، بھی عمرہ اتھے ہی گزار کے آیا ہے، بھی رمضان دا آخری۔ کیا آپ نے جب ایک حج عمرہ کر لیا، اگر دوسرے حج اور عمرے کے لیے آپ کسی ایسے شخص کو ہاتھ دے دیتے ہیں تو آپ کو اللہ اجر پورا دیتا ہے؟ کیسے آپ وہ نیک لوگوں کو جو قرآن کو بڑا جانتے ہیں، وہ ہر سال حج کرنے جا بڑھتے ہیں، اور وہ کسی ایسے شخص کی نظر سے کعبہ نہیں دیکھنا چاہتے جس نے آج تک کعبہ نہ دیکھا ہو، اس کی جلن بھی ہو، اس کی لگن بھی ہو؟ اب میں آپ کو ایک واقعہ سنا دیتا ہوں، یہ بڑا مصدقہ واقعہ ہے۔ بغداد کے اندر ایک موچی تھا، اس زمانے میں پیدل حج ہوا کرتا تھا، اس نے برسوں لگا کے درم جمع کیے، پیسے جمع کیے، اور حج کرنے کے لیے اس نے تیاری کی۔ اس زمانے میں پیدل قافلے جاتے تھے، اس وقت بعد بھی طے ہو گئی فلاں قافلے سے میں جاؤں گا، تو وہ اپنے پیسے پوڑ لے کے وہ جا رہا تھا۔ وہاں اس قافلے والے سالار قافلے والے کے پاس انہوں نے دیکھا کہ ایک سیدادی گھر سے خاتون شام کو باہر نکلی پردے سے، وہ پیچھے ہٹ گیا، رک گیا۔ اس نے دیکھا کہ وہ گندگی ڈھیر پہ گئی ہیں، وہاں سے اس نے ایک مردار مرغی کو اٹھایا ہے، اور مرغی اٹھا کے چھپا کے وہ فوراً بھاگی اپنے گھر چلی گئی۔ وہ بڑا حیران ہوا، یہ کیا؟ اس نے دیوار کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اس نے دیکھا تو وہ اندر رو کے کہہ رہی تھی کہ اے میرے رب، آج میں بچوں کو 6 دن فاقے کو دیکھ نہیں سکی، اس لیے مجھے معاف فرما دے، میرے پاس اور کچھ نہیں تھا، میں نے یہ کام کیا ہے۔
تو وہ موچی ڈر گیا. اس نے وہ پوٹلی جو ہاتھ میں تھیلی تھی بس جمع کی ہوئی تھی اس نے وہیں سے اندر پھینک دی اور پھر واپس چلا گیا. اب لوگ اس کے گھر والے دوسرے پوچھ رہے ہیں کہ بھی آپ نے تو حج پہ جانا تھا, کیا بنا؟ وہ خاموش رہا, اس نے کوئی بات نہیں کی, وہ چلا گیا وہاں مطلب ہے. اور وہ بہرحال ان کے جو کچھ حالات تھے تھوڑے بہتر ہو گئے, جو یتیم بیوہ عورت تھی مطلب. آپ یقین کریں کہ یہ بات, اگلی بات اس پہ یقین آپ کریں نہ کریں, مطلب میں اگلی بات کو نہیں بیان کرتا, میں اس کے عمل کی ایک بات کرتا ہوں, اس کی مستقل اطلاع بھی ہے. اور یہ یعنی یہ اس واقعے کی مصدقہ تحقیق بھی ہوئی باقاعدہ طور پہ, اور یہ سچا واقعہ ہے. مطلب ابن رزق میں لکھا ہوا یہ واقعہ. مطلب انہوں نے کہا جب وہ آدمی واپس آئے کچھ لوگ, تو ہر آدمی کہہ رہا تھا جی ماشاء اللہ آپ کہاں چلے گئے تھے, آپ تو واقعی میں آپ کو ملے, ہم نے آپ کو یہاں دیکھو, کہہ رہا ہے آپ کو یہاں دیکھا, کوئی تو میں نے آپ کو یہاں دیکھا, یہاں دیکھا. میں نے بھی یہ سنا ہوا, اچھا, وہ اس نے رونا شروع کر دیا. اس نے کہا کہ میرے پروردگار میں تو گیا ہی نہیں. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو تو پڑوسیوں کے اتنے حقوق بتا دیے کہ صحابہ نے ڈر کے کہا کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوف زدہ ہو گئے کہ خدا نہ خواستہ کہیں پڑوسیوں کا جائیداد میں بھی حق نہ ہو جائے. یہ تو اسلامی, یہ جو لوگ کرتے ہیں حج کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں, یہ کہتے ہیں وہ کرتے ہیں, ان کے ذرائع کیا ہے؟ یہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے 100 حج کر لے, 100 عمرے کر لے. حج عمرہ تو وہ ہے جو اللہ کو قبول ہوا, اللہ نے قبول کر لیا. بہت شکریہ. میں جس شخص سے مجھے سوال کیا تھا, مجھے یقین ہے آپ پروگرام سن رہے ہوں گے, ڈاکٹر سمیع اللہ ملک از مفتی اور انہوں نے جامعہ الازہر سے پڑھا ہے. ام القرآن, مکہ میں ام القرآن یونیورسٹی. اچھا ام القرآن, معذرت, ام القرآن یونیورسٹی سے پڑھا ہے. مکہ معظمہ میں ڈاکٹر صاحب بنیادی طور پر انجینئر ہیں, اور انہوں نے جب مکہ معظمہ میں یہ اپوائنٹڈ تھے, کعبہ شریف میں اپوائنٹڈ تھے, کعبہ شریف کے اس فرش کی تعمیر اور کعبہ شریف کے انٹیریئر کی جب تعمیر تھی, تو ایز این انجینئر آپ وہاں پہ اپوائنٹڈ تھے. اور ڈاکٹر صاحب نے اس دوران اپنا مفتی کا اپنی سرٹیفیکیشن مکمل کی تھی. بیٹا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا, میں نے آپ کو سوال کا جواب دے دیا. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے ان مع العسر یسرا, وہ کیا ہے, الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک رفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب وعلی ربک. جب فارغ ہوا کرو تو بس اللہ کو یاد کر لیا کرو. جی ڈاکٹر صاحب ذرا ان الم نشرح کی تشریح ہو جائے کوئکلی. یہ آپ کے اس فکرے کی میں کر دیتا ہوں, لمبی ہے. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. اس میں ذکر بلند کیا, اللہ تعالیٰ نے انسان کی رفعت کا ذکر کیا. اس میں یہ آیت جو خصوص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے کہ جب صدرۃ المنتہا پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے گئے, پھر وہاں جب جبریل علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا آخری حدیث سے آگے میں نہیں جا سکتا, پھر اس سے آگے جو رسول اللہ گئے, تو جو یہ ہے نا رفعنا اللہ کا ذکر, یہاں یہ نہیں کہا کہ ہم آپ کا ذکر بلند کر دیا, ہم نے آپ کو بلند کر دیا. اس سے یعنی کیٹیگرائز نہیں کیا گیا کس چیز سے بلند کیا گیا. آج ہی میں پروگرام میں بات کر رہا تھا ہمارے ساتھ کہ جو آدمی فرش پہ بیٹھا ہے, جو صوفے پہ بیٹھا ہے, وہ فرش پہ بیٹھنے سے اونچا ہے, جو میری چھت پہ بیٹھا ہے وہ مجھ سے اونچا ہے, وہ اس سے اونچا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدر المنتہا سے جو اوپر گئے تو رسول اللہ کے تلوؤں کے نیچے سب کچھ نیچے رہ گیا. یعنی یہ اس کی ایک تو یہ تشریح ہے. اس کے آگے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا, یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو کہا کہ وہ آدمی جب ہمارے پاس کچھ نہیں ہوتا, ہمارا اللہ پہ توکل ہوتا ہے, اللہ ہی تعالیٰ ہماری پوری کرتا ہے. بعض کا ایسا ہوتا ہے کہ سب کچھ کھانے کو ہوتا ہے آپ کے پاس, لیکن آپ کچھ کھا نہیں سکتے. میں ایسی مثال جانتا ہوں فیصل آباد کے اندر. اب میں چینی نہ کھاؤں, وہ کہتے ہیں چینی نہ کھاؤ, تیرے آگے ہی شوگر کی شوگر تو خیر نہیں ہوئی مجھے, وہ کہتے ہیں چینی بھی کولیسٹرول بنا دیتی ہے. بہت بڑے ٹیکسٹائل کے مالک جن کے اپنے پرائیویٹ جہاز, لیکن وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے. ہمیں بٹھا کے انہوں نے کھانا کھلایا, خود وہ دال کا سوپ پی رہے تھے کہ میں کھانا کھا نہیں سکتا. استغفار استغفار استغفار, اللہ برے وقت سے بچائے. مگر نہیں ڈاکٹر صاحب, اس کا وہ کہتے ہیں نا کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا, اس کو میں اس اینگل سے بھی لیتی ہوں ڈاکٹر صاحب. آپ بڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکھا کہ آپ کے والد نہیں تھے, پھر والدہ کا انتقال بہت جلدی ہو گیا, مگر آپ کو بہترین پرورش دی گئی. آپ
کو باقاعدہ ظاہر پیغمبر چنیدہ پیغمبر تھے، مگر امی تھے، مگر اس کے باوجود جو علم کی نالج آپ کے پاس تھی، تو یہ سب ان کی کاوش تھی اور اللہ کا علم تھا. اللہ نے ان کے درجے کو بلند کیا بیکاز وہ چنے ہوئے تھے اسی منصب کے لیے. اس کو میں تو اس اینگل میں لیا کرتی ہوتی تھی. آج آپ نے مجھے کئی اینگلز ہیں، میں نے تو مختصر طور پر سمجھانے کے لیے ایک مادی مثال دی ہے. کئی ہے. آپ دیکھیں کہ جن افراد کی نگرانی کے لیے اور ان کی اصلاح کے لیے، ان کے علم کے اضافے کے لیے اللہ تعالیٰ فرشتے مقرر کرتے، اس سے بڑی اور کیا. اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ ساری باتیں ہو گئی. آپ مفتی بھی ہیں، آپ لکھتے بھی بہت ہیں، آپ بڑے قریب بھی ہیں. اور لیاقت بھائی بھی آ گئے، میرا دلبر جانی پر آیا. آ جاؤ لیاقت بھائی، رل کے ذرا ڈاکٹر سمیع اللہ ملک دی خبر لئیے. اچھا، بڑی نالج ہے آپ کی سر. آپ کے جو یار دوست ہیں، آپ قرآن پاک کو اتنا قریب سے جانتے ہیں، کبھی آپ نے ان کو قرآن ڈرایا بھی ہے کہ بھئی ایڈا جھوٹ بول دے ہو، اینی تسی لوکاں دی جائیداد ضبط کر لئی ہے، کوئی خدا دا خوف کرو، کتی چیز انہوں نے ڈرایا؟ آپ سے نا بات کرتے ہوئے 2 سال ہو گئے. آپ کے سارے دو پیش میں جان گیا ہوا تھا. مجھے پتا تھا کہ آخر مجھے آہستہ آہستہ کہاں لے کے جا رہی ہیں، کہاں دھکیل رہی ہیں. کیوں نہیں پر ڈاکٹر صاحب ان کو تو فرق ہی کوئی نہیں پڑ رہا. میرے مضامین رج کے جھوٹ بول دینے تھا، انہوں نے فرق ہی نہیں کوئی. بالکل کہتا ہوں، منہ پہ کہتا ہوں، 2 ٹوک کہتا ہوں. اور آپ مجھے بتائیں کہ میرے مضامین پڑھ لیں، ان کے مضامین کے جو مورلز ہوتے ہیں وہ بھی یہی ہوتے ہیں کہ جھوٹ سب سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا ہے کہ سب سے بڑی برائی کا مومن سب کچھ کر سکتا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتا. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. یہ لکھتا ہوں یہ بھی بس ڈاکٹر صاحب پھر اتنے تھے پاکستان کے تو سارے مومن جو ہے نا انہوں نے جھوٹ کے لگ بنے ہیں. تو اس کی منہ کی بدبو سے کئی فرسنگ فرشتے دور بھاگ جاتے ہیں. فرسنگ کئی میل پہ ایک فرسنگ ہوتا ہے، فرشتے بھاگ جاتے ہیں. بہت جو جھوٹ بولتے ہیں ان کو تو میں کہتا ہوں. تو آپ اپنے وڈیروں کو سمجھاتے ہیں، ان کو اثر کوئی نہیں ہے. سارا یہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن میں ہی کہا، انہوں نے کہا کیا آپ خود کو ہلکان کر لیں گے اگر یہ ہدایت پہ نہیں آتے؟ آپ کا کام پیغام دینا ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے کتنے غیرت مندانہ یہ فکر کہا. رسول فرمایا کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. آئی لو یو، یو آر سچ اے ونڈرفل پرسن. قرآن پر مجھے کبھی کبھی آپ سے یہ بھی آتا ہے ڈاکٹر صاحب کیوں نہ تبدیلی لا سکے، لوگوں کا دماغ کیوں نہ چینج کر سکے. اینی ویز ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ فار گیونگ اس ٹائم. گاڈ بلیس یو.